نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کے صدر محترم معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، بشٹم نگر کا یہ 2 روزہ اجلاس اور آج یہ اس کا دوسرا دن ہے۔ 5 اور 6 مارچ کو جو یہاں منعقد ہوا ہے، کل کا اجلاس بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا اور آج یہ اس کا دوسرا سیشن ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس کو بھی خوبصورتی کے ساتھ آخر تک کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری اصلی زندگی
اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اصلی ٹھکانہ تمہارا آخرت ہے۔ یہاں ہم اور آپ ایک فصل بونے آئے ہیں، اور اس فصل کو کاٹنا ہے ہمیں آخرت کے اندر۔ اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں ہر حال میں ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس آیت سے ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا میں ہمیں تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گویا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آخرت میں اگر جنت چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزار کر تم اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور اگر ہم نے شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو دنیا بھی ہماری بیکار ہے اور آخرت بھی ہماری بیکار ہے۔ 1400 سال پیچھے کی طرف آپ چلیے، وہاں کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کے حالات کتنے خراب تھے۔ ان حالات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا، اور آپ پورے وشو کے لیے، پورے دنیا کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے آئے ہیں۔ ہم جائزہ لیں کہ جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا گیا تھا اور آپ اس مقصد میں کامیاب ہوئے، 1400 سال کے بعد کیا وہ حالات پھر سے، کیا وہ برائیاں پھر سے ہمارے معاشرے میں جنم نہیں لے رہی ہیں؟ عرب کے اندر شراب عام تھی، جوا عام تھا، ان کے یہاں جو نکاح کا سسٹم تھا، آپ تعجب کریں گے کہ نکاح کا سسٹم بھی بڑا خراب تھا۔ شادی کے بعد، نکاح کے بعد بھی لڑکا اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ اس سسٹم پر ذرا غور کیجیے۔ بخاری شریف کتاب النکاح جب آپ پڑھیں گے، اس چیپٹر کو آپ کھولیے گا تو اس میں زمانے جاہلیت کے نکاح ملیں گے آپ کو۔ ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے شادی کی اور شادی کے بعد لڑکی کی ودا ہو کر، رخصتی ہو کر لڑکے کے گھر آئی، لیکن لڑکا اس لڑکی کے ساتھ ملتا نہیں تھا۔
جبکہ نکاح کے بعد یہ اس کی وائف ہو گئی، اس کی بیوی ہو گئی، اس کی پتنی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے ملتا نہیں تھا، بلکہ اپنی بیوی کو اپنے کسی دوست کو سونپ دیتا تھا، اس کے ہینڈ اوور کر دیتا تھا، اس کو اس کے سپرد کر دیتا تھا، اور وہ اس کی بیوی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ اس وقت تک رہتی جب تک کہ اس دوسرے لڑکے سے اس کی بیوی کو حمل نہیں ٹھہر جائے، گربھ نہ رہ جائے، تب تک اس کی بیوی دوسرے لڑکے کے ساتھ رہتی۔ اور جب اس کو پتا چلتا کہ ہماری بیوی کو جس کے پاس ہم نے بھیجا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے، گربھ رہ گیا ہے، تب یہ اس کو بلاتا تھا اور اپنے گھر میں لاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ رہن سہن ہوتا تھا، اس کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا۔ یہ کتنی گھناؤنی رسم تھی کہ شادی کے بعد بھی لڑکا اپنی بیوی سے مل نہ سکے اور اس کو دوسرے کے حوالے کر دے۔ شادی کا ایک طریقہ یہ تھا، ایک طریقہ تو میں بتا چکا ہوں، یہ شادی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس، ایک ہی لڑکی کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 تک جتنے افراد جانا چاہتے جاتے، 3 ہو سکتے تھے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، اور 10 تک ہو سکتے تھے، لیکن 10 سے زیادہ نہیں۔ اور یہ سلسلہ ان لوگوں کے درمیان اس وقت تک رہتا، اس لڑکی کے پاس آنے جانے کا سلسلہ، جب تک اس لڑکی کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ لڑکی ان تمام لوگوں کو بلاتی جن کے ساتھ اس نے کانٹیکٹ کیا ہے، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 تک جتنے لوگ اس کے پاس گئے، ان سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ ہمارے پاس تم لوگ آئے ہو، تم لوگ پورے سال ہمارے ساتھ رہے ہو، ہمارا اور آپ کا معاملہ کلیئر ہے، اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس وقت اس عورت کو اختیار تھا، پاور تھا، وہ عورت اپنے بچے کو ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی تھی، اور جب وہ عورت اس بچے کو جو پیدا ہوا ہے، اس بچے کو جس کی گود میں رکھ دیتی تھی، یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، اور اس دن سے یہ دونوں لوگ ایک ساتھ رہتے، یہ اس کا بچہ، یہ اس کی بیوی، یہ اس کا پتی۔ یہ شادی کا ایک اور بھینکر اور خراب طریقہ تھا عرب کی سرزمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ عرب کے اندر ایک تیسرا طریقہ اور تھا شادی کا۔ کچھ عورتیں اپنے گھروں پر ہری جھنڈی، گرین فلیگ لگا لیا کرتی تھی، ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی، اور ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کے پاس جو بھی جانا چاہے چلا جائے، پورے سال تک یہ عورت کسی کو روکتی نہیں، چاہے 10 آدمی جائیں، 20 جائیں، 50 جائیں، پورے سال جتنے بھی آدمی اس کے پاس جانا چاہتے جاتے، اس کے ساتھ ملتے، کانٹیکٹ میں رہتے، تعلق قائم کرتے، شاریرک سمبند بناتے، اور جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا تو یہ سب کو بلاتی، جتنے لوگ اب تک اس
عورت سے ملے ہیں، اس کے ساتھ شاریرک سمبند بنائے ہیں، سب کو بلاتی، چاہے وہ 50 ہوں، 60 ہوں، 70 ہوں، 100 ہوں، 150 ہوں، 200 ہوں، جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ ملے ہیں، کانٹیکٹ کیے ہیں، وہ سب کو بلاتی اور سب کو آنا پڑتا۔ پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا۔ قیافہ شناس کو ہم کیسے سمجھائیں آپ کو؟ قیافہ شناس ہوتا ہے جو شکل دیکھ کر پتہ لگاتا ہے کہ اس بچے کی شکل کس سے ملتی ہے۔ خانہ کعبہ میں جو قیافہ شناس بیٹھتا تھا اس کو بلایا جاتا اور وہ اس بچے کو دیکھتا جو اس عورت سے پیدا ہوا ہے اور اس بچے کی شکل ان تمام لوگوں سے میچ کرتا۔ اس بچے کی شکل سب سے زیادہ جس آدمی کے قریب ہوتی، جس سے سب سے زیادہ ملتی جلتی، اس کو یہ گود میں ڈال دیتا اور یہ اسی کا بیٹا مان لیا جاتا اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی۔ یہ عرب کے اندر شادی کا ایک تیسرا طریقہ تھا۔ سوچئے کیسا واتاورن تھا اور کیسا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو پریشت کیا، آپ کو بھیجا کہ ان تمام قسم کے نکاحوں کو ختم کریے، اس میں عورت کی، استری کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس میں کوئی اس کی عزت نہیں ہے۔ ختم کیا اس تمام طریقے کو اور دوسرا ایک طریقہ قائم کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ لڑکے والا لڑکی کو، لڑکی کے ماں باپ کو آپ پیغام بھیجیں گے۔ سوچئے، کہنے کو تو آج کل لڑکی کے ماں باپ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹی ہے اور آپ کا بیٹا دونوں پڑھ رہے ہیں، چلو شادی کر لیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، پہلی بات یاد رکھیے گا، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ سے بات کر لیں تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن معاف کیجئے گا بہتر بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ سے لڑکی کا ہاتھ مانگے۔ اسلام نے یہ عزت لڑکی کو عطا فرمائی ہے۔ لگنا چاہیے کہ لڑکی کی کوئی ویلو ہے، پوزیشن ہے۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ لڑکی والوں سے لڑکی کا ہاتھ مانگا جائے، اور اسی لیے اسلام نے ایک اور پوزیشن دی ہے عورت کو کہ جب نکاح ہوگا تو چاہے جتنے آدمی آ جائیں، حالانکہ شریعت کے اندر بارات کا کوئی تصور ہے نہیں، وہ ہم اپنی مرضی سے جتنے بنا لیں وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت کے اندر بارات کا تصور ہے نہیں، لیکن جتنے بھی آدمی آ جائیں، لیکن جس دن نکاح ہوگا تو لڑکے کے نکاح سے پہلے لڑکی کی اجازت ضروری ہے۔ یہ عزت دی ہے اسلام نے۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی ابھی تک ماں باپ کے پریشر میں، چچا کے پریشر میں، بھائی کے پریشر میں ہاں ہاں کر رہی ہو۔ جس دن بارات گھر پہ آ چکی ہے، آپ کے گاؤں میں آ چکی ہے، آپ کے محلے میں آ چکی ہے، مولانا صاحب بھی آ چکے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے اپنا رجسٹر لے کر، لیکن مولانا صاحب ابھی لڑکے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ ایک وکیل اور 2 گواہ اپنا رجسٹر لے کر لڑکی کے پاس نہیں جائیں گے اور لڑکی سے اجازت نہیں لیں گے۔ جب لڑکی اجازت دے دے، آپ کے رجسٹر پر سائن کر دے، سگنیچر کر دے، اور یہ وکیل اور یہ 2 گواہ جب مولانا صاحب سے، قاضی سے کہیں گے کہ ہاں لڑکی نے دستخط کر دیے ہیں، لڑکی نے حامی بھر دی ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، اس کے بعد مولانا جرجی صاحب یا کوئی اور قاضی اس کے بعد لڑکے کا نکاح پڑھائے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ نکاح کا ایک حصہ ہے۔
اگر آپ نے ڈائریکٹ لڑکے کا نکاح پڑھا دیا اور لڑکی سے اجازت نہیں لی تو یہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ یہ بھی اسلام کے اندر ایک لڑکی کو عزت دی ہے، ویلو دی ہے، پوزیشن دی ہے۔ لڑکی اس وقت بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ لڑکا جو آیا ہے یہ میرے ماں باپ کی پسند ہے، میری پسند نہیں ہے۔ اگر لڑکی نے اس دن یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے یا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہوں، تو لڑکی کے ماں باپ کی اجازت کے باوجود بھی لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا، لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو آپ یاد رکھیے گا۔ ولی ضروری ہے، اور جس لڑکی نے بغیر ولی کے من نکحت من غیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، فنکاحھا باطل، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری ہے، لیکن ولی کو یعنی باپ وغیرہ جو بھی اس کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، اس کو بھی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کی مرضی کے بنا وہ بھی جہاں چاہے نکاح کرنا وہاں نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ لڑکی کی اجازت نہ ہو۔ اس لیے لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اور زبردستی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل اور گواہ جب جائیں تو ایسے رجسٹر ہوتا ہے، ہاں صاحب اس لڑکی سے ایک بار پوچھ لیں زور سے کہ صاحب آپ کا نکاح بیٹی آپ کا نکاح فلاں فلاں کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، آپ کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ کیا آپ اس لڑکے کو پسند کرتی ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو وہ لڑکا پسند ہے؟ ایک بار پوچھا جائے گا، 3 بار تو سسٹم چل رہا ہے، لڑکے سے بھی 3 بار پوچھا جاتا ہے نا، کہ 3 بار کچھ ہے نہیں شریعت کے اندر، صرف ایک بار پوچھئے۔ اور کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی، پہلی بار پہلا نکاح اس کا ہو رہا ہے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے سوال پر اگر وہ سر نیچے کر لے اور خاموش ہو جائے، کوئی جواب نہ دے، تو اسی کو اس کا جواب مانا جائے گا، اسی کو اس کی اجازت مانی جائے گی، اسی کو اس کی پرمیشن مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماطھا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے، بار بار اس سے نہیں کہا جائے گا بولو۔ ایسے موقع پر ہم نے بہت سے موقعوں پر ہم کو جانا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا لڑکیاں جس کا نکاح ہوتا ہے نا، اپنی سہیلی کو ہاتھ مار مار کے اور زبردستی اس کے منہ سے کہلواتی ہے، کہہ دو ہاں قبول کیا۔ وہ شرماتی ہے بیچاری اور یہ زبردستی اس سے کہلواتی ہے، ارے کہہ دو، ارے کہو۔ اور یہ جو دونوں گئے ہیں نا، یہ وکیل اور گواہ جب تک سن نہیں لیتے ہیں لڑکی کے منہ سے کہ ہاں میں نے قبول کیا، تب تک یہ واپس نہیں آتے۔ یہ بھی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کو زبردستی نہیں کہلوانا ہے، صرف ایک بار پوچھنا ہے، نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اتنے روپے مہر کے عوض، کیا آپ پسند کرتے ہیں اس لڑکے کو؟ کیا آپ چاہتی ہیں اس لڑکے سے شادی کرنا؟ کیا نکاح قبول ہے؟ بولتی ہے تو ٹھیک، نہیں بولتی ہے خاموش رہتی ہے تو خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ زبردستی نہ تو سہیلیوں کو بلوانا چاہیے، زبردستی نہ وہاں بیٹھی ہوئی بڈھی لوگ جو حجن کہلاتی ہے نا، 2-4 ایک آدھ حج کرے آئیں تو سمجھتی بہت بڑی ملانی بنی پھر رہی ہیں، وہ کہلواتی، کیا کہہ دو بیٹا کہہ دو، بڑی دیر لگ جاتی ہے کہلوانے میں، کیونکہ بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، قبول کیا۔ بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، قبول کیا۔ ارے کیا ضرورت تھی اتنا انتظار کرنے کی؟ ایک بار پوچھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہو گئی، ٹھیک ہے خاموش رہ گئی، چلو اس پہ دستخط کر دو، جہاں اس کا نام لکھا ہے اس کے آگے سائن کروائیے، ہاں لیجئے۔ کیا ہوا؟ لڑکی نے سائن کر دیے، اجازت۔ لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اب نکاح کیا جائے گا لڑکے کا، اب نکاح پڑھایا جائے گا لڑکے کا۔ 3 بار کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگ غور سے سن لیں، ورنہ لڑکے کا ایک بار کہہ دینا ہی کہ میں نے قبول کیا کافی ہے، کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام نے عزت دی ہے لڑکی کو، یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، یہ اسلام نے اتھارٹی دی اور پاور دیا ہے عورت کو، جو پہلے نہیں تھا۔ بیچاری جھنڈیاں لگاتی تھیں،
جتنے لوگ جانا چاہیں جائیں. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تب بلاتی تھی سب کو. اب قیافہ شناس اس بچے کو دیکھتا تھا کہ کس سے مل رہا ہے, اس کی گود میں ڈالتا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا, جاؤ اب تم اس کی بیوی ہو, یہ تمہارا شوہر ہے, پتی ہے, اور یہ تمہارا بیٹا ہے, جاؤ. میرے بھائیوں غور کیجیے کیا رسم و رواج تھے عرب کی سرزمین پر. شراب, اس سے پہلے جو ہمارا یہاں تقریر ہوئی تھی بشٹم نگر میں, تو پوری تقریر ہمیں یاد ہے شاید شراب ہی کی ٹاپک پر ہوئی تھی. شراب کے موضوع پر میں نے بولا تھا. آج ہم صرف ٹچ کریں گے شراب کا. اتنا رواج تھا عرب کے اندر شراب پینے کا. آپ لوگوں سے تو کیا بتایا جائے, شراب کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا عرب کے اندر, تو اس بچے کو بھی سب سے پہلے شہد یا کوئی میٹھی چیز اس کے حلق پر نہیں چپکائی جاتی تھی, بلکہ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی, جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے عرب کے لوگ شراب کے 4-5-10 قطرے بوندیں ڈراپس اس بچے کے حلق میں ڈالتے تھے. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ بیٹا تیرے باپ دادا شرابی رہے, تجھے بھی شراب میں آگے بڑھنا ہے اور شراب کا رسیہ و دل دادا ہونا ہے. شروع سے ہی اس کے رگوں میں جو دوڑایا جاتا تھا وہ شراب ہوتی تھی. آپ کا علاقہ بھی اس سے بچا نہیں ہے. شراب نوشی کتنی ہے, اور اب تو شراب تو چھوڑیے مولانا صاحب, آپ شراب کی بات کر رہے ہیں. سنا ہے اب تو چرس چل رہا ہے, اس میں ایک ہیروئن براؤن سوگر موجودہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہر 5 میں 1 شرابی ہے. 5 میں 1 شرابی, یعنی 100 ہیں تو 20 شرابی. اگر انڈیا کی تعداد 100 ہے تو 20 شرابی, اور آپ تعجب کریں گے ان 20 میں 10 مسلمان اور 10 میں پوری ہندو بھی, سکھ بھی, جینی بھی, عیسائی بھی, یہودی بھی, بدھسٹ بھی, جینی بھی. یہ 10 میں 20 میں آپ سوچئے 100 میں 20 شرابی ہیں اور 20 میں 10 ٹوٹل مسلمان. کہاں جا رہا ہمارا معاشرہ, کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج, کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی. جوئے کا عالم کیا تھا عرب کی سرزمین پر, پڑھیں گے آپ زاد المعاد ابن قیم کی. جوا اتنا کھیلتے تھے, اتنا کھیلتے تھے, اتنا کھیلتے تھے کہ جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے, اور جب جوئے میں مکان بھی ہار جاتے تھے پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا, تب جوئے میں اپنی جوان بیوی اپنی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے کہ لو ہم نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی. کیا ہو گیا, یہ صحیح نہیں ہے, سب پہلے کیا کرو بھائی. آگے لاؤ, یہ ہاتھ پیر چلائیں گے تو مائک ادھر جائے گا. ہم نے تو اونچا کیا وہ ٹوٹ گیا. پہلے ہی سے چپکایا ہوا لایا ہوگا, اتنا کمزور تھوڑی مائک ہوتا ہے. 20 سال سے ہم تقریر کر رہے ہیں, کبھی نہیں ٹوٹا مائک. چلیے ہوتا ہے. تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. بشٹم نگر والوں اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے گا. میں مانتا ہوں کہ اس حد تک نہ صحیح, لیکن IPL میں جوا اور سٹا آپ بھی لگاتے ہو. اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو جو ہم نے سنی ہے. سٹے بازاری کا سب سے بڑا گڑھ ہے کلیا چک.
اب ہماری CID نے تو ہمیں یہی رپورٹ دی ہے، لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو، لیکن اگر صحیح ہے تو ڈرو، پتہ نہیں اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہمارے اوپر، وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ اتنا مکاری اور عیاری کرنے کے بعد بھی ہم سرکشت ہیں؟ ہلکی سی ہوا تیز ہوتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف بھاگا کرتے تھے، صحابہ کرام گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جایا کرتے تھے، سجدوں میں گر جایا کرتے تھے، اذانیں دیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ کہیں یہ ہوا سخت ہوا میں نہ بدل جائے، جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو تو نے تباہ و برباد کیا ہوا سے، اے اللہ کہیں یہ ہوا ہماری تباہی و بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ ہلکا سا آسمان لال ہوا کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جایا کرتے تھے، مسجد کی طرف آپ اور آپ کے صحابہ بھاگا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اے اللہ کہیں آسمان ہمارے اوپر آگ کی بارش نہ کر دے، آگ کے انگارے آسمان سے نہ برسنے لگے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ وہ جوئے میں اپنی بیوی لگا دیا کرتے تھے، دولت ہار گئے تو مکان لگا دیا، مکان ہار گئے تو بیوی لگا دی، پھر بھی دل نہ بھرا۔ 16 17 18 سال کی بیٹی گھر میں اکیلی ہے، ماں جوئے میں ہار چکا ہے، یعنی بیوی جوئے میں ہار چکا ہے، پھر بھی دل نہ بھرا، پھر بھی دل نہ بھرا تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ یہ عرب کے حالات تھے، ان حالات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو میرے پیارے بھائیوں، یہ سسٹم آج ہمارے سماج کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم بھی جوئے میں اتنا لگا دیتے ہیں اور اتنا قرضدار ہو جاتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ بیٹے کا ہارا ہوا جوا ماں اپنے زیور بیچ کر یا ماں اپنی زمین و جائیداد بیچ کر کسی طرح ادا کر رہی ہے، کیونکہ اس کے جوان بیٹے نے IPL میں سٹا لگا کر جوا کھیل کر اتنا اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے کہ اس کا خمیازہ اس کی بوڑھی ماں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، رو رہی ہے۔ لیکن اولاد اولاد ہوتی ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ماں کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو کیا تم کبھی اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہو، کرا سکتے ہو؟ ذرا تصور کرو کہ ماں کا مقام و ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ کیوں رلاتے ہو اپنے ماں باپ کو؟ ماں باپ جو تمہارے دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، آج ان کی وجہ سے سوچا تھا انہوں نے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، لیکن تمہیں دیکھ کر، تمہارے کارناموں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ رو دیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو کہ آج کی وہ نوجوان نسل اپنے آپ کو کیسے معاف کرا سکتی ہے۔ عرب کے حالات پر جائزہ لیجئے، اور اس کا ایک عنصر ہمارے سماج میں دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ایک بال پر پیسہ لگتا ہے، اس اوور میں کتنے رن بنائے جائیں گے اس پر پیسہ لگتا ہے، ٹیم کون جیتے گی ہارے گی اس پر پیسہ لگتا ہے۔ کلیہ چک میں تو اکثر مسلمان ہیں، لیکن کبھی کبھی کلیہ چک میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جب کبھی بائک پر یا گاڑی پر گھومتے ہیں تو سرعام روڈ کے اوپر لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرعام بیچے جاتے ہیں اور دکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے، ہم تصور کریں کہ ہم بچے کیسے ہیں، ہم بچے کیسے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، گویا کہ وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم کے زمانے میں ہم انہیں ایسا ہلاک کر دینے والا پہاڑ سمجھتے تھے کہ ابھی یہ گر کر ہمارے
ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ معمولی گناہ جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنے اوپر پہاڑ سمجھتے تھے کہ یہ پہاڑ کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے اور ہم اس میں دب کر مر نہ جائیں، یہ تصور ہوا کرتا تھا۔ آج جو تک نہیں رینگتا ہمارے سروں پر، احساس تک نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم کیا کر جاتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ اتنا سب ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ گناہ کو، معمولی، شراب معمولی، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب جب آدمی پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ تصور کریے، مومن نہیں ہوتا، یعنی جب کوئی آدمی شراب کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے۔ جب تک وہ نشے میں رہتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ اسی حال میں اگر وہ مر گیا، اسی حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ حالت ایمان پر نہیں، مومن نہیں ہوگا، مسلم کی حالت میں نہیں مرے گا۔ تصور کیجئے یہ کیا چیز ہے، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، حرام کا ایک لقمہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن تک۔ اب سٹے سے پیسہ کمانے والوں، لاٹری جیتنے والوں، جوا کھیل کر کمائی حاصل کرنے والوں، ذرا تصور کرو، ہمارے تو مکان ہی اسی سے بنے ہیں، ہمارے بچوں کی پڑھائی لکھائی بھی اسی سے ہو رہی ہے، ہماری بیوی بھی وہی چیز کھا رہی ہے، ہمارے بچوں کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہی مال حرام کا ہے۔ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے، بیچارہ سفر کر کے جاتا ہے، کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ اے میرے بندے، تو مجھ سے بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے، مَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حالانکہ تو جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے، جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، تیرے جسم پر جو قمیض ہے، جو کرتا ہے، جو پیجامہ ہے، جو لنگی ہے، جو پہنا ہوا ہے، وہ بھی مال حرام کا ہے۔ میرے بندے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، جو بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، وہ خون بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میرے بندے میں تیری دعا کو سنوں تو کیسے سنوں، کہاں سے سنوں؟ ان اللہ طیب ویقبل طیب، اللہ پاک ہے اور پاکی پسند کرتا ہے۔ تو کھا کر آیا ہے وہ ناپاک، پہن کر آیا ہے وہ ناپاک، جو پی کر آیا وہ ناپاک، بدن میں خون دوڑ رہا ہے وہ بھی ناپاک۔ ہم تیری دعا سنیں تو کہاں سے سنیں، ہم تیری دعا قبول کریں تو کہاں سے کریں؟ اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو پھر سنتا نہیں ہے۔ اچھا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج یہ چھوڑ دیجئے، یہ بس سوچئے، آج یہ سوچئے کہ ہم سمجھا رہے ہیں، یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، ایک سوچ پیدا کریے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا، لیکن وہ اپنے مذہب پر تھا، نہیں کافر تھا، ایمان نہیں لایا تھا، غلام تھا ان کا، خریدا تھا انہوں نے، اور وہ کچھ محنت کرنے جاتا تھا، کما کر لاتا تھا، اور ابو بکر صدیق اس کی کمائی کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، غلام کی کمائی مالک کے لیے حلال ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ ایک دن گیا اور بغیر محنت کیے ہوئے اس کو کسی نے کھجور دے دیے۔ ہوتا ہے ایسا؟ ابو بکر صدیق کے غلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کی بیوی کا پیٹ باہر ہے، یعنی بچہ تھا اس کے پیٹ میں، تو مذاق میں کہہ دیا تھا، مذاق میں ابو بکر صدیق کے غلام نے مذاق میں کہہ دیا تھا
اپنے دوست سے بھابھی کو لے جا رہے ہو جی لڑکا ہوگا, ایسی مذاق میں کہہ دیا. کیا کہا اس نے؟ بھابھی کو بیٹا ہوگا بیٹا. اس کے دوست نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ پیٹ میں کیا یہ تو اللہ جانتا, تمہیں کیسے معلوم؟ اب مذاق تو مذاق ہی ہے. اس نے کہا ارے یار میں بہت ایکسپیرینس ہے, مجھے تجربہ ہے, پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں لڑکا ہے کہ لڑکی. دیکھ لینا لڑکا ہوگا. اتفاق سے 2 مہینے کے بعد اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا. تو جب لڑکا پیدا ہوا تو وہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے, جانتا ہے. واہ, اس نے 2 مہینے پہلے کہا تھا لڑکا ہوگا تو لڑکا ہی ہوا. تو وہ کھجور لے کے آیا اور اس کو گفٹ دے دیا, لو یار تم نے جو بتایا تو وہی ہوا. تو یہ کھجور لے کر جب گھر پہنچے, ابو بکر صدیق کا غلام جب گھر پہنچا تو ابو بکر صدیق نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا کھجور. ارے جلدی لاؤ یار بھوک لگ رہی ہے مجھے. اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا. میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں, ایک کھجور کھایا کتنا؟ 1 کلو نہیں, صرف 1 پیس کھجور لے کے تو آیا تھا بہت سا, لیکن ابو بکر صدیق نے ایک اٹھایا اور کھا لیا. دوسرا اٹھا کر کھانے والے تھے. غلام نے کہا رکیے, پہلے پوچھ تو لیتے یہ کھجور لایا کہاں سے ہوں. جوا کھیلنے والوں, IPL میں سٹا لگانے والوں, لاٹری خریدنے والوں, سنو, رقم ہار کر اپنی ماں کے آنکھوں سے خون کے آنسو اپنی ماں کو رلانے والوں, سنو, ایک کھجور. دوسرا کھانے والا تھا کہ ابو بکر صدیق سے غلام نے کہا رکو, کھانے کے لیے منع نہیں ہے لیکن پوچھ تو لیتے کہاں سے لائے ہو. ابو بکر صدیق نے کہا روزانہ محنت کرنے جاتے ہو, آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے. اس نے کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا تب تو آپ روز پوچھتے تھے, اور آج ہی محنت نہیں کیا اور آج آپ نے پوچھا ہی نہیں. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا, روزانہ ٹکٹ لے کے چلو ٹی نہیں آتا ہے, جس دن نہ لے کے چلو اس دن اتفاق سے آ جاتا ہے. ارے کبھی نہیں آیا, چلو آج ایسے ہی بیٹھ جائیں, اور جس دن بیٹھ جاؤ بغیر ٹکٹ کے تو اس دن آ جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ایسے. اے بھیا سامنے سے مت اٹھا بیٹھا لگاؤ, کئی بار دیکھ چکا ہوں لوگ سامنے سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق روزانہ پوچھتے تھے آج کہاں سے لائے ہو, آج کہاں سے لائے ہو, آج کہاں سے لائے ہو, بتا دیتا تھا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور آج بھوک زیادہ لگی تھی, پوچھا ہی نہیں, اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا. دوسرا کھانے والے تھے, پتا تو لگاؤ کہاں سے. کہ روزانہ محنت کرتے تھے, کہ روزانہ کرتا تھا تو آپ پوچھتے تھے, اور آج نہیں کیا تو آپ نے پوچھا نہیں. اچھا آج محنت نہیں کی؟ کہا نہیں. تو یہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا. ہماری زبان میں بولا جاتا ہے دھول میں لاٹھی ماری تھی لگ گئی. کیا مطلب؟ صاف صاف بولو. یار میرا ایک دوست تھا, اس کی بیوی جب 7 مہینے کا حمل تھا تو میں نے اس کا پیٹ دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا. آج 2 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہوا ہے. میں تو جانتا نہیں تھا, میں نے تو اچانک کہا تھا. آج اس کو لڑکا ہوا ہے تو لقد تکہنت, میں نے جو کہانت گڑھی تھی اس سے, اس کی وجہ سے وہ مجھے بہت بڑا بابا سمجھنے لگا ہے, پہنچا ہوا سمجھ رہا. اس نے گفٹ میں لا کے دیا. ابو بکر صدیق نے کہا تب تو یہ حرام ہے, کیونکہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. بارش کب ہوگی, کس جگہ ہوگی, یہ اللہ جانتا ہے. کون آدمی کس سرزمین پر مرے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے. پھر تو نے یہ کیسے بتا دیا یہ تو حرام ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں حرام ہوا, لیکن اب تو آپ نے کھا لیا. فرمایا میں اس حرام کھجور کو جو میرے پیٹ میں جا چکا ہے اس کو میں اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دوں گا. جاؤ پانی بھر کر لاؤ. ان کا غلام پانی لے کر آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے پیٹ بھر کے پانی پیا. اس کے بعد 3 انگلی حلق میں ڈالی, آ کر کے قے کیا. تھوڑا سا کھجور باہر نکلا.
پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر اس کو قے کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو کھجور میں نے کھایا تھا وہ پورا کا پورا نکل گیا ہوگا۔ جب یقین ہو گیا کہ نکل گیا ہوگا، اس کے بعد فرمایا اے غلام، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بس یہ بخاری کی حدیث ہمیں اور آپ کو سب کو سننا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے۔ ایسے کبھی آپ نے بلیک پین سے لکھا ہوگا، بلیک پین سے تو لکھا نہیں، کاپی پہ ایسے رکھیں گے آپ، کاپی پر، نوٹ بک پر ایسے رکھیں گے اور ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بلیک نقطہ وہاں پڑ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بلیک نقطہ بٹھا دیتا ہے کالا۔ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس بلیک نقطے کو، اس کالے نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، ایک بار کھایا، کھا لیا اور پھر توبہ نہیں کیا اور جانتا ہے کہ میں نے حرام کھایا لیکن توبہ نہیں کیا، تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پھیلتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، پورے ہارٹ کو بلیک کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل بلیک ہو جائے، پورا ہارٹ بلیک ہو جائے، پورا دل کالا ہو جائے، تو پھر یہ سوچنا اور یہ سمجھنا اس کے ختم ہو جاتا ہے، یہ عقل اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، پھر وہ نہیں سوچتا کہ یہ دولت ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہے، یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے، آنے دو، جہاں سے بھی آ رہی ہے آنے دو۔ پھر اس کے اللہ رب العالمین اس کے دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، پھر وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ایک نقطہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق نے صرف ایک کھجور کھایا تھا، وہ بھی دھوکے سے، اس کو بھی نکال دیا۔ ابو بکر صدیق کی اس زندگی سے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا اور اپنی سوسائٹی کا ذرا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا، خلیفۃ المسلمین ہے، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، 3 مہینے 4 مہینے کا حمل پیٹ میں موجود ہے، لیکن 4 دن سے کھانا نہیں ملا۔ خلیفۃ المسلمین ہے لیکن کھانا نہیں ملا ان کی بیوی کو، چیختی رہی، چلاتی رہی، میرے ہسبینڈ میری فکر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس پیٹ کے بچے کی تو فکر کیجئے، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کی تو فکر کیجئے۔ جب تک ماں کھائے گی نہیں تو بچے کی باڈی میں، بچے کے جسم میں لگے گا کیا؟ جب مجھے کو نہیں مل رہا ہے تو بچہ کیسے پروان چلے گا؟ یہ بچے کا ڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی کیا کروں بیت المال سے جب تک سیلری نہیں آئے گی، تنخواہ نہیں ملے گی، تب تک میں تمہیں کچھ نہیں کھلا سکتا، اور ابھی تنخواہ ملنے میں، سیلری ملنے میں ٹائم ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ جب 4 دن بھوکی اور پیاسی بھوکی رہ گئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو، اپنی لونڈی کو بیت المال بھیجا رات میں اور کہا کہ بیت المال کا جو خزانچی ہے، بیت المال کا جو ٹریزری ہے، جو خزانچی ہے، اس سے جا کر ایک پیالہ دودھ ادھار لے لو، عاریتن لے لو، قرض لے لو، اور یہ کہنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے منگایا ہے، جب ملے گا تو وہ تمہیں واپس کر دیں گی تمہارا دودھ۔ رات کے اندھیرے میں عمر ابن عبدالعزیز کی لونڈی، ان کی خادمہ دودھ لینے جاتی ہے۔ بیت المال کے کیشیئر نے یہ سوچ کر کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ کہیں مر نہ جائے، اس لیے ایک پیالہ
پیالہ دودھ دے دیا. ایک پیالہ دودھ رات کے اندھیرے میں جب لے کر آ رہی ہیں اور گھر کے دروازے کے اندر جب گھستی ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز اپنے گھر میں بنے ہوئے کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. عمر ابن عبدالعزیز نے گھر کے دروازے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا, پوچھا کون؟ خادمہ نے جواب دیا, آپ کی خادمہ, آپ کی سروینٹ. کیا چھپائی ہوئی ہو؟ اوڑھنی کے پیچھے کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے آنا کانی کی. جب سختی کی عمر ابن عبدالعزیز نے تو اس نے کہا یہ ایک پیالہ دودھ ہے, کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے لائی ہوں. کس کے لیے لائی ہو؟ کہا آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں, 4 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے, پیٹ میں حمل ہے, ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ نہ ملے تو پیٹ میں بچہ مر نہ جائے کہیں. اس واقعے کو سننے کے بعد ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا, لاٹری کا ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا, آئی پی ایل میں سٹا لگانے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا, مال حرام کھانے سے پہلے اس واقعے کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا. 4 دن سے کھانا نہیں ملا, 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں, بیوی بھوکی ہے اور اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہے, اس بچے کے لیے مانگ رہی ہے جو پیٹ میں پل رہا ہے, جو آگے چل کر عمر ابن عبدالعزیز کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گا. لیکن اپنی خادمہ سے وہ دودھ بھی چھین لیتے ہیں. ان کی بیوی کہتی ہے, شوہر میرے سرتاج, میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں جو آپ کی امانت ہے, میرے پیٹ میں پل رہا ہے. دیکھیے اگر 1-2 دن اور کچھ نہ ملا تو یہ بچہ بھوکا مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری بیوی تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بیت المال میں کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ میری نہیں ہے, سارے مسلمانوں کی امانت ہے. پھر کیشیئر نے ٹریزری نے دے کیسے دیا ہے؟ ابھی تو جا کر میں اس کی کلاس لوں گا کہ میرے حکم کے بغیر, میری پرمیشن کے بغیر تم نے کیسے دے دیا ایک پیالہ دودھ. تم ایسی رہو گی, یہ ایک پیالہ دودھ بیت المال میں جمع ہوگا. اٹھتی ہیں, کھڑی ہوتی ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتی ہے, رائٹ ہینڈ, اور اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیتی ہے ان کی بیوی اور کہتی ہے میری فکر مت کیجئے, اس بچے کی فکر کیجئے, میرے پیارے سرتاج یہ آپ کی امانت ہے, مر جائے گا. اب اس پر عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے اور اپنے سماج اور سوسائٹی پر نظر ڈال کر اپنے حالات پر نظر ڈالیے. بچہ مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے چپکے سے لایا گیا ہے, یہ ایک پیالہ دودھ یہ چپکے سے لایا گیا ہے, یہ امانت میں خیانت کر کے لایا گیا ہے, یہ حرام ہے, حرام. بیوی نے کہا رے میں نے تو بطور قرض مانگا ہے, جب آئے گا تب دے دوں گی. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا جب آئے گا تب دے دو گی, لیکن سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت نہیں لی گئی ہے, صرف خزانچی نے نکال کر اس لیے دے دیا ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو, یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا. کہا اس بچے کی بھی فکر نہیں ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے روتے ہوئے کہا میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو. یہاں کلیجے ہل جاتے ہیں, یہاں دل کانپ جاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے ان جملوں پر.
میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو میری امانت تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے، اس کو بول دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ حرام کا دودھ تجھے پلایا جائے تب تیری زندگی بچ جائے گی، اور اگر نہیں ملے یہ حرام دودھ تو تو مر جائے گا۔ تو اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے۔ کیسا لگ رہا ہے اس وقت آئی پی ایل پہ سٹا لگانا؟ اس واقعے کے بعد کیسا لگ رہا ہے لاٹری کے ٹکٹ خریدنا؟ اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا محسوس؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ جوا کھیل کر، لاٹری خرید کر، آئی پی ایل میں رقم جیت کر بلڈنگ بنانا اور اپنے بچوں کو اسی سے پڑھانا لکھانا۔ یہاں پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اگر اس ایک پیالے کے حرام دودھ کے پینے سے تیرا بیٹا میرا بیٹا بچ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ملتا ہے تو مر جائے گا، تو اس بیٹے سے کہہ دو کہ بیٹا تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے۔ میری بیوی نہیں چاہیے مجھے یہ تیرے پیٹ کا بچہ جو حرام دودھ کی پرورش سے تیرے پیٹ میں بڑا ہو اور 9 مہینے تیرے پیٹ میں حرام کا قطرہ اور حرام کا دودھ پینے کے بعد پرورش پائے اور اس کے بعد باہر آئے۔ مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جس کی پرورش تیرے پیٹ کے اندر حرام دودھ سے ہوئی ہو۔ مجھے ایسے بیٹے کی چاہت نہیں ہے۔ اگر مرتا ہے تو مر جانے دو، مجھے اس بچے کے مر جانے کی فکر نہیں ہے، مجھے اس کی فکر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے یہ نہ کہے کہ تم نے مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو پلایا، اس کی اجازت تمہیں مسلمانوں نے دی تھی یا نہیں دی تھی؟ مجھے اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میری بیوی اگر یہ بیٹا مرتا تو مر جانے دو، مجھے اپنے بیٹے کا مر جانا قبول ہے، لیکن مال حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا مجھے گوارا نہیں ہے۔ سوچئے اس جگہ پر لا کر اپنے آپ کو، بڑے سے بڑے ترم خاں بنے بیٹھے ہیں، بلڈنگوں کو دیکھو، عالی شان مکان کو دیکھو۔ 2 سال پہلے رکشہ چلا رہے تھے اور 2 سال کے بعد ایک دم بلڈنگ بن گئی۔ پتہ لگاؤ اس بلڈنگ میں کتنے غریبوں کا خون موجود ہے، کتنے لوگوں کی ایک جھٹکے میں تم نے رقم جیت لی اور اپنے پاس کر لی، اپنی بلڈنگ تو بنا لی، لیکن تم نے اس کے بیوی اور بچوں کو کنگال کر دیا اور روڈ پہ لائے۔ بہت سے تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے اس لیے کہ اتنا قرضہ ہو گیا کہ وہ قرضہ جب دینے کے لائق نہیں رہے تو خودکشی کر لی اور مر گئے۔ مر جانا گوارا کر لیا انہوں نے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا اور اپنے سماج کا جائزہ لینا ہے۔ ایک ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیے۔ ایک کھجور وہ بھی دھوکے سے کھائی، اس کو بھی نکال دی۔ ایک عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے، عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ نہیں پینے دیا، ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا، بلکہ یہ کہہ دیا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس تقوی کی طاقت سے ان کے بچے کو محفوظ رکھا ہے۔ کھجور پھر کہیں سے گفٹ میں آئے، پھر انہوں نے کھجور کھایا، پانی پیا۔ یہ سچ ہے جب اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی سبیل، کوئی راستہ نکال دے گا۔ ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔
جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ اللہ نے بھوکا اٹھاتا ضرور ہے وہ، لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ چڑیوں کو دیکھ لو آپ، چڑیوں کو، اور سمندر میں ایک وہیل مچھلی ایسی بھی ہے جو 40 ٹن روزانہ ایک دن میں اس کی خوراک ہے۔ مچھلیاں کھاتی ہے، گوشت کھاتی ہے، کتنا؟ 40 ٹن ایک دن میں، 40 ٹن۔ وہ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے، کروٹ لی جہاز ادھر سے ادھر ہو گیا۔ 40 ٹن مچھلی، وہ ویل مچھلی 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن۔ میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، میرا رب اس کو بھی دیتا ہے جس کو 40 ٹن گوشت کی ضرورت ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ 2 روٹی 2 مٹھی بھات کھانے والا، 2 مٹھی چاول کھانے والے، تو اپنے بھائی کی زمین بھی اپنے نام کرنا چاہتا ہے، اس کا جوئے کے ذریعے مال بھی جیتنا چاہتا ہے، IPL کے میچ میں سٹا لگا کر اس کی کمائی پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔